برکتی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لاکھوں روپے لگانے کے بعد بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آخر یہ معاشی بحران کیوں ہے؟ بے برکتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور ایسی صورتحال میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ تو ہمارے موجودہ معاشی بحران اور ان کے اسباب۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا دوستو، گھر کا صرف سربراہ کماتا تھا اور پورا کنبہ کھاتا تھا، اور پورے گھر کا گزر بسر بڑے اچھے طریقے سے ہوتا تھا۔ ایک ایک آدمی کے زیر کفالت 15-20 افراد ہوتے تھے، مگر کبھی معاشی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ گھر کی مختصر فیملی ہونے کے باوجود سارے گھر کے افراد ملازمت اور کاروبار کرنے کے بعد بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا ہے۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ جاتے کہاں ہیں۔ بے برکتی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لاکھوں روپے لگانے کے بعد بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آخر یہ معاشی بحران کیوں ہے؟ بے برکتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور ایسی صورتحال میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ تو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے دوستو کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں معاشی بحران اور مہنگائی کی پہلی اور بنیادی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر یعنی قرآن و سنت سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نافرمانی اور گناہ۔ معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی۔ بلا شبہ انسان کو بسا اوقات ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔